لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا جو کچھ زمین پر ہے ہم نے ان تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم ان تمام کو ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دیں گے۔ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ غار والے اور رقیم والے وہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز تھے؟ یاد کرو اس وقت کو جب کہ چند نوجوان ایک غار میں پناہ لینے کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سوجھ بوجھ کا سامان مہیا فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں پر غار میں چند سالوں تک تھپکی لگائی، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ بتلا دیں کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ اپنے ٹھہرنے کی مدت کی زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ سورہ کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتنہ دجال سے بچنے کا سامان بتلایا گیا ہے، اور خاص طور پر جو اس کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، بہت سی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان 10 آیتوں کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر دجال آ جائے تو تم ان کے سامنے یہ آیات پڑھ دو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فتنے سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ تو ویسے تو الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے، چاہے ہم معانی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن الفاظ کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے ویسے ہم اپنی زبان میں کسی سے نرم لہجے میں پیار اور محبت کے ساتھ بات کریں تو اس کے دل پر اثر پڑتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا اکرام کر رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اور اسی شخص سے ہم اگر تلخ لہجے میں، سخت لہجے میں اور غصے کی حالت میں بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس کے دل پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے اور وہ اپنے اندر نفرت محسوس کرتا ہے، عداوت محسوس کرتا ہے،
وہ سامنے والے پر غصے کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ ہم نے اس کو ہاتھ سے مارا نہیں ہے، فقط زبان کے چند بول بولے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تو بہرحال بہت اثر ہوتا ہے۔ جب انسان ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کے کلام کی عظمت کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے خود یہ کہا کہ یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ روحانی شفا بھی ہے، یعنی انسان کے جو غلط نظریات ہوتے ہیں، انسان کے جو برے اخلاق ہوتے ہیں، برے اعمال ہوتے ہیں، تو اس قرآن کے ذریعے ایسے احوال بھی انسان کے درست ہو جاتے ہیں کہ برا انسان اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اور جسمانی بیماری سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں شفا رکھی۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کہ اس کا نام ہی ایک نام ہے سورہ شفا، یعنی کسی کو کوئی درد ہو، تکلیف ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا ہو جائے گی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کا تو نزول ہی ہوا تھا جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کر دیا تھا تو اس کا اثر توڑنے کے لیے اور اس سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی تھیں۔ تو بہرحال کلام کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اصل جیسا کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ قرآن اصل تو ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اس سے رہنمائی لینے کے لیے، اس کی گائیڈ لائن معلوم کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان آیات کو جو ہم نے اب تک سمجھا ہے تو اس سے ہم یہ بات اس نتیجے تک پہنچ رہے ہوں گے کہ آخر ان آیات میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو 2-3 پوائنٹ اہم بیان کیے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ سورت کا آغاز ہی ہو رہا ہے الحمدللہ سے، جس میں یہ بتلایا گیا کہ تم کو کوئی بڑی سے بڑی طاقت نظر آئے اور کسی شخص کے عجیب و غریب کارنامے نظر آئے، اور چاہے تم کو یہ بھی نظر آئے کہ اس کے حکم سے بارش ہو رہی ہے اور اسی کے حکم سے زمین غلہ اگا رہی ہے، اسی کے حکم سے زمین سے خزانے نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ تم یہ بھی دیکھ لو کہ یہی شخص ہے کہ جو ایک شخص زندہ کو مار رہا ہے اور پھر زندہ بھی کر رہا ہے، پھر بھی تمہارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے قدرت دی ہے، اگر اللہ قدرت نہ دیتا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر تمہارا یہ اعتقاد ہوگا اور اسی اعتقاد کے مطابق ہر کمال کو دیکھ کر، ہر خوبی کو محسوس کر کے، ہر قدرت کا نظارہ کر کے تم الحمدللہ کا گن گاتے رہو گے تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے تمہارے پاس کہ جس کے نتیجے میں تم فتنہ دجال کا مقابلہ کر لو گے الحمدللہ۔ اور دوسری بات بیان کی گئی تھی کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، کہ ایک تو دجالی نظام ہے اور ایک رحمانی نظام ہے، اور دونوں کے درمیان 2 فرق بڑے بڑے بیان کیے گئے تھے۔ تو جو ان فرق کو پیش نظر رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ بیان کیا گیا تھا جو کل گزرا کہ یہ جو دجال کا فتنہ ہوگا یہ ان لوگوں کی طرف سے اصل میں برپا کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس عقیدہ ولدیت کے کتنے خطرناک نتائج نکلیں گے
اور کتنے ہولناک اثرات دنیا میں پھیلیں گے اور دنیا میں کیسی تباہی اور بربادی مچے گی اور لوگوں کے دلوں میں کیسے اللہ کے دین سے اور خدا سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اس کو سوچ سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے اور مارے غم کے آپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں تسلی دی۔ اس کے بعد یہ جو آیت پڑھی گئی اس میں ایک اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو فتنہ ہوگا سراسر مادی فتنہ ہوگا، انسان کے مشاہدے پر مبنی ہوگا اور انسان کا بس ایمان یہی ہوگا کہ جو نظر آ رہا ہے وہی حق ہے، جو غیب ہے اور اس کے پیچھے جو حقائق ہے انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کی تمام تعلیمات اس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، نظر نہ آنے والی چیزوں سے ہوتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، آخرت ہے اور حساب و کتاب ہے اور قبر کی زندگی ہے کہ یہ سب احوال نبی کے توسط سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو جو فتنہ دجال ہوگا وہ سراسر مادیت کا فتنہ ہوگا کہ انسان نظر آنے والی چیزوں کا پجاری بنا ہوا ہوگا اور صرف اور صرف اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مگن ہوگا اور اس کی صبح سے لے کر شام تک کی فکر اپنے پیٹ کے لیے ہوگی اور اپنی شرمگاہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوگی، اسی کے لیے اس کی سوچ ہوگی اور اسی کے لیے اس کی فکریں ہوں گی اور سب کچھ یہ مادیت پر مبنی ایک نظام ہوگا اور مادیت کا ایسا غلبہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسی بات کرے گا جو نظر آنے والی بات کے خلاف ہو تو انسان اس کو جھٹلائے گا۔ لوگ جیسے کہ آج ہے کہ دنیا بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، مذہب کی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یعنی دنیا اور دنیا کی چیزیں جس کے پیچھے انسان پڑھ کر اللہ سے غافل ہی نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ہو جائے گا، مذہب بیزار ہو جائے گا، کہے گا کہ دین کوئی چیز نہیں ہے، ایمان کوئی چیز نہیں ہے، نبی اور رسول کچھ نہیں ہوتے۔ تو اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی اور کہا کہ دیکھو جو کچھ بھی تم دنیا کو جو پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہو، یہاں جو کچھ بھی تم کو اچھل کود نظر آ رہی ہے اور بہت ساری اچھی چیزیں جو تمہارے دل کو مائل کر رہی ہے، جس میں تم مگن ہو گئے ہو، جس میں تم پھنس جاتے ہو اور اسی کے پجاری بن کر اس کے پیچھے جو غیب ہے اس کو بھول جاتے ہو، فراموش کر جاتے ہو، اپنی موت کے بعد کی زندگی تم کو یاد نہیں رہتی، تو اس کی حقیقت کو سمجھ لو۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر آنے والی کائنات اور دنیا کا نظام برپا کیا ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے کیا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہے، یہ تمہارا امتحان ہے کہ کیا تم اسی میں مگن ہو جاتے ہو یا اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف تمہاری نظر ہوتی ہے۔ جیسے اگر ایگزام ہال میں ایگزام دینے والوں کے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کر دی جائیں کہ وہاں ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہو، اچھا سا قالین بھی بچھا ہوا ہو، چاروں طرف خوشبو لگا دی گئی ہو اور وہاں پر پانی کا بھی، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہو، اچھے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو، تو ظاہر ہے کہ ایگزام ہال میں اسٹوڈنٹ کے لیے یہ سب کچھ انتظام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ پرسکون ہو کر اطمینان کے ساتھ
جو ایگزام ہے اس کی طرف توجہ دے اور جو اس سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، جو اس کو سوال کا پرچہ دیا گیا ہے، وہ اس میں غور و فکر کر کے اس کا جواب لکھے۔ اب کوئی بے وقوف وہاں ایگزام ہال میں گیا اور گیا پرچہ تو ایک طرف، ایگزام ہی کو بھول گیا کہ میں کہاں ہوں، اور وہ مگن ہو گیا وہاں کی ایئر کنڈیشن کی ہوا کھانے میں اور خوشبو سے اپنے آپ کو لذت اندوز کرنے میں، وہاں کے میٹھے پانی میں اور وہاں کے نظاروں کو دیکھنے میں ٹائم پورا ہو گیا، پرچہ اس سے لے لیا گیا۔ تو اب کیا کہا جائے گا کہ یہ بے وقوف تھا؟ ارے یہ سارا انتظام تو اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ تو اچھی طرح ایگزام دیتا اور پرچہ لکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات کا نظام ہم نے پھیلایا ہے، آسمان بنایا، زمین بنایا، طرح طرح کی اچھی چیزیں راحت پہنچانے کے لیے بنائی، پہاڑیں ہیں اور درخت ہیں اور دریا ہیں اور بہتی ندیاں ہیں اور رنگ برنگ کی چیزیں ہیں، طرح طرح کے فروٹ ہیں، پھل ہیں، تو یہ تو سب تمہارے اس لیے ہے تاکہ تم اپنی ضروریات کو پورا کرو، اور ضروریات کو پورا کر کر جو اصل مقصد ہے تمہاری زندگی کا، اس مقصد کو سمجھ کر اس میں لگے رہو اور اس مقصد کو پورا کرو۔ اب بے وقوف ہوگا وہ شخص کہ جو اسی میں مگن ہو جائے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول جائے اور اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں یہاں کیوں بھیجا گیا ہوں، میں یہاں کیوں آیا ہوں اور مجھے کچھ وقت گزارنے کے بعد کہاں جانا۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے وہ ایگزام ہال میں بیٹھنے والا اسٹوڈنٹ بے وقوف ہے جو ایگزام ہال کی سہولتوں میں گم ہو کر اپنے ایگزام ہی کو بھول جائے، تو اس سے زیادہ بڑا بے وقوف یہ آدمی ہے کہ جو دنیا کی لذتوں میں مگن ہو کر اپنی حقیقت کو بھول جائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے اور میں یہاں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ حقیقت بتلائے کہ یہ سب آزمائش، امتحان، اور اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ تم یہ بھی نہ سمجھو کہ معلوم نہیں کب سے دنیا چل رہی اور کب تک چلتی رہے گی، تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نبیوں کی طرف سے اور اللہ کی کتابوں میں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں۔ تو کہا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، ایگزام کا جو تمہارا ٹائمنگ مقرر ہے، جب وہ ٹائم پورا ہو جائے گا تو یہ ایگزام حال ختم کر دیا جائے، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایگزام دینے والے جب ایگزام دے کر چلے گئے تو یہ تو حال اسی لیے تھا تاکہ ایگزام دینے والوں کے لیے سہولتیں فراہم کر دی جائیں۔ جب وہی نہیں رہے تو پھر اس ایگزام حال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو یہ وقتی چیزیں ہیں جو سہولت کے لیے بنائی گئی ہیں اور اس میں تمہاری آزمائش ہو رہی، ورنہ ایک دن آئے گا کہ یہ بڑا آسمان جو برسوں سے تم دیکھ رہے ہو اور یہ زمین جس پر برس ہا برس سے انسانیت بس رہی ہے، اور یہ ہواؤں کا نظام اور یہ دریاؤں کا نظام اور بارش کا نظام، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ صعیداً جروزا، قرآن نے بہت سے مقام پر دنیا کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی کہ کھیت کا اور باغ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت تو ہوتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر جب کسان اور باغبان اس پر محنت کرتا ہے تو ایک زمانہ آتا ہے پھر کھیتی لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہری بھری نظر آتی ہے، باغ ہوتا ہے تو اس میں طرح طرح کے پھل اور پھول نظر آتے ہیں، انسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کے ذہن کو فرحت اور مسرت حاصل ہو جاتی ہے، وہاں ٹہلنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن چند مہینے گزرتے ہیں کہ وہی لہلہاتی ہوئی کھیتی اور باغ وہ سفید ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور وقت آتے آتے اس کو کاٹ کر صاف کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہاں دھول اڑ رہی ہوتی ہے کہ آنے والا دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یہاں کبھی کھیتی بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی حال ہم اس دنیا کا کریں گے کہ آج تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا صعیداً جروزا، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح
صاف شفاف بالکل چٹیل میدان اس کو کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز ختم ہونے والی ہو اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانا اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ ایک عقل مند انسان کی شان نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک اور گویا حقیقت ہے کہ جس کو پیش نظر انسان رکھے گا تو وہ پھر دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہاں تک کی آیات میں تو گویا یہ ایک تمہید کے طور پر چند باتیں بیان کی گئی تھی۔ اب جو اصل یہ صورت نازل ہوئی تھی یہودیوں کے سوال کے جواب میں، اب یہاں سے وہ جواب اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہو رہا۔ اس کو یاد کر لیجئے کہ یہود نے 3 سوال قریش کے ذریعے کروائے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ بتلائیں کہ وہ جو نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے کہ جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے، اور یہ سچے نبی ہیں تو بتلائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بتلائیں کہ وہ کون سا بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے دنیا کے اکثر علاقے پر بلکہ پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو اب آگے سب سے پہلے نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے غار میں جا کر پناہ لی تھی، اور جو اگلا مضمون اگر ہم نے سمجھ لیا ہو اب تک کی گفتگو سے تو یہ دراصل ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ جس فتنہ دجال کی سنگینی کو تم بیان کر رہے ہو کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا گناہوں کی آماجگاہ بن جائے گی، ہر طرف کفر ہوگا، شرک ہوگا، عریانیت ہوگی، فحش ہوگا، قتل و غارت گیری ہوگی، انسان کا دشمن بنا ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں رہے گا اور بیٹا باپ کا نہیں رہے گا، جیسا کہ آج یورپ کا ماحول ہے۔ خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، یہ سب ہوگا فتنہ دجال کے طور پر فتنے، اور مادیت کا اتنا غلبہ ہوگا کہ انسان مذہب کا اور دین کا اور اللہ کا دشمن بن جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس ایسے پرخطر ماحول میں آخر یہ جو بشارت تم دے رہے ہو ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے کہ ان کے لیے اجر حسن ہوگا، اور ایسا اجر حسن کہ کوئی کبھی ختم نہیں ہوگا، تو ایسے ماحول میں تو ایمان والا ہی کہاں رہے گا؟ ایمان والے کا وجود نہیں باقی رہ سکتا، تو پھر وہ ایمان والا اور اس کے لیے اجر حسن اور ہمیشہ کے لیے اجر حسن، یہ جو خوشخبری دی جا رہی ہے یہ فقط جملہ معلوم ہو رہی، جیسے کہ ہمارے پی ایم کے جملے ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی جملہ ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، بس تسلی کے لیے کہہ دیا تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ حالانکہ جو تم ماحول بتلا رہے ہو فتنہ دجال کا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے کا ایمان ہی محفوظ نہیں رہے گا، دین والا اپنے دین کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب چاروں طرف کفر ہو تو پھر وہاں ایمان والا کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گا؟ چاروں طرف گناہ ہو رہے ہوں تو پھر انسان گناہ سے بچ کیسے پائے گا کہ وہ اعمال صالحہ کرنے والے میں شمار ہو؟ ہر آدمی کو ماحول کا تجربہ ہے کہ جہاں آدمی جیسے مسجد کا ماحول بہت اچھا ماحول ہوتا ہے تو یہاں آدمی آتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کا نماز میں بھی دل لگنے لگتا ہے، اس کو آخرت بھی یاد آتی ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو اپنی موت بھی یاد۔ لیکن جہاں وہ اس ماحول سے نکل کر بازار والے ماحول میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی۔ تو فتنہ دجال جو ماحول برپا کرے گا وہ ماحول تو بالکل ایمان کے خلاف ہوگا، دین کے خلاف ہوگا، تو اس ماحول میں ایمان والے کا وجود ہی کہاں ہوگا کہ اس ایمان والے کے لیے اجر حسن کا وعدہ ہو۔ تو اس سوال کے جواب میں اور اس تعجب کے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے
تاریخ میں ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ ایسے ماحول میں بھی ایمان والوں نے اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہی ہے تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور جب انہوں نے کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا سامان مہیا کیا ہے۔ یہ چند جوانوں کا واقعہ یہی ہے جو آگے تفصیل سے آ رہا ہے کہ ان کا لیے یہی تھا کہ ایک طرف تو ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور دوسری طرف ان کے ایمان اور دین کا تقاضا تھا۔ اب ان کے لیے دو آپشن تھے کہ یا تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں یا یہ کہ وہ ملک کا اور حکومت کا ساتھ دیں۔ اگر ملک اور حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور اگر اپنے ایمان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو یا تو جان بچاؤ یا دین بچاؤ، یہ ان کے لیے بس آپشن تھا۔ اس مرحلے پر وہ آ گئے تھے کہ دین بچانا ہو تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اگر جان بچانی ہو تو دین اور ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو یہ کڑی آزمائش تھی ان نوجوانوں کے لیے، لیکن انہوں نے ٹھانی کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنی جان کو بھی بچائیں گے۔ جب انہوں نے ٹھان لی اور اپنی حد تک انہوں نے کوشش کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے غیبی انتظام ہو گیا، اور ایسا انتظام ہوا کہ اللہ نے ان کے دین کی بھی حفاظت کر لی اور ان کی جان کی بھی حفاظت کر لی، اور ایسی حفاظت کی کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے، اور وہ ظالم حکومت اور ظالم بادشاہ جو ان کے دین کے یا ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کا تاریخ میں بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ وہ کون تھا اور کون تھے، اور دنیا ان پر لعنت کرتی۔ تو یہ اس سوال کے جواب میں اگلا سورہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت اور موعظت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔